بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد متفق علیہ۔ ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، رسول اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایجاد کرے ہمارے دین میں وہ طریقہ جو اس دین میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی ایجاد کرنے والا ہے وہ بھی مردود ہے، اور جس چیز کو اس نے ایجاد کیا ہے وہ بھی مردود ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں جو لفظ ہے امر، اس سے مراد دین اسلام ہے، اور ما سے مراد ہے عقائد، یعنی جو ہمارے دین اسلام میں ایسے عقائد ایجاد کرے جو کہ دین اسلام کے عقائد میں سے نہیں ہے تو ایسا بندہ ایجاد کرنے والا بھی مردود ہے، اور اس کے ایجاد کردہ نئے عقائد جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں وہ بھی مردود ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ امر سے مراد دین ہے اور ما سے مراد اعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو بندہ ہمارے دین میں ایسے اعمال ایجاد کرے کہ جو اس دین میں سے نہیں ہیں تو ایسے اعمال بھی مردود ہیں، اور ایسے اعمال جو دین کی تعلیم کے خلاف ہیں وہ ایجاد کرنے والا بھی مردود ہے، وہ اعمال بھی مردود ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اردو کے اندر خطبہ دینا، اردو کے اندر نماز پڑھنا، فارسی میں اذان دینا، یہ ایسے کام ہیں کہ جو دین اسلام کی تعلیمات اور ایجاد کے خلاف ہیں، تو ایسے اعمال مردود ہیں۔ اسی طرح جہاں تک عقائد کی بات ہے تو عقائد جو دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوں تو وہ عقائد بھی مردود ہیں اور ایجاد کرنے والا بھی، جیسے کہ قادیانیوں کے عقائد ہیں، اسی طرح وہابیوں کے عقائد ہیں، اسی طرح 72 امت کے فرقے ہیں۔ فرمایا 73 میں سے ایک حق پر ہوگا، اور جو بقیہ 72 کے عقائد ہیں وہ باطل ہیں، وہ مردود ہیں۔ تو لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے دین اسلام کے عقائد میں عقائد خلاف نکالے، مخالفت والے، وہ بھی مردود ہیں، اور جو دین اسلام میں عقائد کے بعد اعمال نئے ایجاد کرے جو کہ دین کے خلاف ہیں تو وہ بھی مردود ہیں۔ صاحب مرقات یہاں پہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں لیس منہ سے یہ ثابت ہوا کہ جو بندہ نئے ایجادات، نئے اعمال تو ایجاد کرے مگر وہ دین اسلام، دین کی تعلیمات کے مخالف نہیں، تو وہ ایسے نئے اعمال ایجاد کرنا برے بھی نہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں بڑی بڑی جو راتیں آتی ہیں، کچھ ایسے دن آتے ہیں، علماء کرام امت کو اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے، اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے کچھ ایسے نوافل جو ہیں وہ مرتب فرما کے اعمال دیے کہ آپ یہ ان لمحات میں عبادات کریں۔ تو اب کیونکہ وہ اعمال دین اسلام اور دین کے جو اعمال ہیں ان کی مخالفت کے طور پر نہیں ہیں، دین کی مخالفت کی زد میں وہ نہیں آتے، لہذا وہ برے بھی نہیں۔ تو لہذا صاحب مرقات فرماتے ہیں لیس منہ سے سمجھ جائیں کہ نئے کام، نئے اعمال تو آپ نے ایجاد کیے مگر وہ دین کے خلاف نہیں تو پھر وہ برے نہیں ہیں، ایسے اعمال اچھے ہیں۔ اعمال ہوں یا عقائد ہوں وہ برے ہیں، اور ایجاد کرنے والے بھی وہ برے ہیں کہ جو ایسے اعمال ایجاد کریں یا عقائد نئے ایجاد کریں جو دین اسلام کی مخالفت پر مبنی ہوں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں اپنے دین متین کے حساب سے وہی اعمال مالک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ اور اللہ کے محبوب یعنی کتاب اللہ اور سنت کے احیاء اور سنت کی مخالفت پر نہ ہوں بلکہ سنت کی مطابقت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے پاکیزہ عقائد اور ایسے اعمال اپنانے کی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔